السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نور رمضان ٹرانسمیشن کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن پاک ہے، یعنی رب کا کلام ہے۔ اس حوالے سے چند سوالات ہم زین بھائی سے کریں گے۔ ان سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور لائک ضرور کیجیے گا ویڈیو کو، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه۔ زین بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیسا گزرا آپ کا آج کا روزہ؟ روزہ تو ماشاءاللہ روزانہ کا بہت اچھا گزر رہا ہے۔ زین بھائی اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اسامہ بھائی، قرآن پاک کی جو فضیلت ہے وہ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں پتہ چلتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ بلند و بالا کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اسی طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ جو ہے اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بے شک۔ اچھا، یعنی اس میں دیکھیں قرآن پاک کتنا عظیم ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تحمل بھی کر لیا، صلی اللہ تعالیٰ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذرہ برابر کچھ کیا بات ہے، ضرر بھی نہیں پہنچا۔ اور فقط یہی نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کو حفظ کرتے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے اولیاء کرام ہیں نا، یہ جتنے رب تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان سے جو کرامتوں کا صدور ہونا نا، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے بندوں میں، عام بندوں میں، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اسے بھی علماء نے حضور علیہ السلام کا معجزہ کہا۔ تو حضور علیہ السلام کا ایک اعجاز یہ کہ قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہوا، اور پھر اس کے بعد اس سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ اسے چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اعجاز کیوں ہے، کیونکہ اگر ہم پچھلی امتوں میں دیکھیں توریت، زبور، انجیل، اور کم و بیش جو علماء کہتے ہیں 104 تقریباً صحائف جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اترے۔ اچھا، ان صحائف کو یا ان کتابوں کو یاد کرنے والے فقط انبیاء کرام علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ یعنی قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے بچہ بچہ، اور اس زمانے میں جو کتابیں تھیں ان کو فقط انبیاء کرام علیہ السلام یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک قرآن کی ایک فضیلت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے اتنا سہل کر دیا، جو اسے یاد کرنا چاہے قرآن اس کے سینے میں سما جاتا ہے۔ تو قرآن پاک بہت عرفہ کتاب ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ فرمایا، قرآن مقدس کے حوالے سے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہو تو تم کوئی ایک صورت اس کی مثل لے کر آ جاؤ۔ تو قرآن پاک بہت عظیم کتاب ہے، اور قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جسے جو ہے وہ بار بار پڑھا جائے۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی بار بار تکرار ہو نا، قرن سے زمانہ، یعنی زمانہ جو بار بار پھر کے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا لعلکم تذکرون، تاکہ تم اسے سمجھو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم جو ہے وہ سمجھو، اور اسی طریقے سے کوئی جگہ پہ یہ کہ تاکہ تم جو ہے اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کتاب کا مقابلہ کوئی دوسرے کتاب نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دوسری کتاب تو ویسے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب دنیا جان کی آپ کتابیں دیکھیں گے نا تو اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہوتی ہے، ایک جگہ پہ کوئی بات ہوگی دوسری جگہ پہ اس کے مخالف۔ جیسے سائنس کے اندر یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک تھیوری پیش کی، اگلی تھیوری کسی نے اس کا رد کر دیا، جبکہ قرآن مقدس میں جو ہے وہ کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اسے کسی غیر کی طرف سے پاتے لوجدوا اختلافا کثیرا، تو تم اس کتاب کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے،
اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں قرآن کی فضیلت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. کیا بات. اور اسی وجہ سے قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے کا بھی کہا کہ لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن حسن الصوت، کہ ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور اچھی آواز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آپ نے قرآن کے بارے میں ماشاءاللہ اچھی گفتگو فرمائی. اب قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائے. اصل میں قرآن کی فصاحت و بلاغت، میں نے وہ فضیلت میں وہ ایک آیت بھی پڑھ دی کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت یہ کہ وہ جو دور تھا نا عرب کا، اس کی فصاحت و بلاغت پہ اس لیے کلام ہوتا ہے کہ وہ جو دور تھا نا وہ بڑا فصیح و بلیغ دور تھا. صحیح. کیونکہ وہ اپنے آپ کو عربی اور دنیا جہان کے تمام لوگوں کو اجمی کہتے تھے. اچھا اجمی کہتے گونگے بہرے کو. صحیح. اچھا اسامہ بھائی، اجمی گونگا بہرا وہ اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا یا جو ہمارا کلام ہے بس وہ ہے فصاحت والا، اس کے اندر معنی پوشیدہ، یعنی ایک چھوٹا سا جملہ ہوگا اس کے اندر معنی کا انبار، مجاز کے اعتبار سے ایک معنی، یعنی اس میں کئی اعتبار سے معنی ہو اور چھوٹا سا کلام ہو اور اس میں بڑی بات بیان ہو رہی ہو. تو وہ تھے بھی فصیح و بلیغ لوگ اور شاعروں کا دور تھا. بڑے بڑے شاعر گزرے، اس میں جو ہے امراء القیس بڑا مشہور نام ہے، ایسے بڑے بڑے شعراء گزرے. اب ان کا کلام نا بڑا چلتا تھا، فصاحت و بلاغت میں بڑا بہترین سمجھا، یعنی خانہ کعبہ کی دیواروں پہ ان کے اشعار لٹکے ہوتے تھے. صحیح. وہ 7 معلقات جو نا وہ 7 معلقے کہلاتے ہیں، جس کی درس نظامی میں پڑھایا بھی جاتا ہے 7 معلقات. اچھا وہ 7 معلقہ تھے، معلقہ مطلب لٹکایا ہوا، تو اشعار تھے جو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے ہوتے تھے. اچھا یہ چیلنج ہوتا تھا جب کوئی فصیح شاعر کا کلام نہ کہ اس شاعر کے کلام کی طرح کوئی کلام لا کے دکھائے. تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دین اسلام کی دعوت دی، اس کے بعد جب قرآن پاک نازل ہوا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے ویسا ہے. تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا نا تم اس کی مثل کو ایک سورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا لو اپنے حمایتیوں کو اگر تم سچے ہو. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکو گے. صحیح. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اللہ. تو اس وقت نا ایک سورت چھوٹی سی سورت نازل ہوئی تھی. جب یہ آیا تھا نا کہ اگر تم اس کی مثل کو ایک سورت لے تو انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا. تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو نا کہ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے کہ اس کی مثل اس دور میں بڑے بڑے لوگ کلام لانے سے عاجز ہو گئے. اور پھر بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا، کہتے ہیں ہمیں یہ کوئی انسانی کلام نہیں رکھتا، یہ کوئی آسمانی کلام ہے، انسانی زبان نہ اس طرح کا کلام کرنے سے قاصر ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی پوری اہل کفار کو جو ہے وہ چیلنج ہے قیامت تک ایک آیت ایسی نہیں ہے. وہ کہاں کریں گے، وہ اچھا وہ کرتے بھی نہیں ہے نا اصل میں معاملہ، وہ کسی اور چیزوں کے اندر لگے ہوئے، مسلمانوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوں گے اور اس طریقے سے اپنا مسلمانوں کو بولتے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ. لائے دینیت کا جو فتنہ ابھی اٹھ رہا ہے، سر اٹھا رہا ہے، وہ بھی اسی کے اندر سے نکلا ہوا کوئی شکل ہے ایسے. اچھا دیکھیں نا قرآن پاک کو جلایا کیوں گیا؟ استغفر اللہ. قرآن پاک کو جلایا گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھی جائے تو وجہ یہی ہے نا بھائی اس کی مثل کچھ لا ہی نہیں سکتے. جلن اتنی ہے کہ اب دیکھیں نا اسی آگ میں تڑپ رہی ہیں، کوشش کتنی کی، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ جہنم میں جلیں گے. ہاں جو اس طرح کی ظاہر سی باتیں کہ حرکتیں کرے گا، تو اب یہ ہے کہ جب اس کی مثل کچھ لا نہیں سکتے تو پھر وہ جلا کے اپنے دل کی بھاس نکالتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اچھا اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب کی کوئی کتاب جلانے کی کوشش کرے یا ایسا کوئی معاملہ کرے تو پوری کی پوری فورسز کھڑی ہو جاتی ہیں اس کو روکنے کے لیے. دیکھیں نا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، ہم تو اس بات کے قائل بھی نہیں ہے نا. ایسا ہی ہے بالکل. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں توریت، زبور، انجیل اور جو صحائف وغیرہ جو بھی ہیں، ہم تو کہتے ہیں اس کا بھی ادب و احترام ہے. یعنی ہمارا مذہب اس بات کی اجازت تھوڑی دے گا کہ آپ توریت کو جلا دو، آپ زبور کو جلا دو، آپ انجیل کو جلا دو. معاذ اللہ ہمارا تو اسلامی عقیدہ کیا ہے کہ کوئی کسی ایک کتاب کا جو بولے میں توریت کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا. کافر ہے بالکل. جو بولے معاذ اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا. ہمارا تو عقیدہ یہ، ہمارا تو مذہب یہ. ہم تو کسی نبی کے بارے میں کمزور بات کہنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. ایسے ہی بالکل. کسی کتاب کا انکار کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان کا تو اپنا کچھ نہیں پتا، آج تک ان کی کتاب محفوظ نہیں ہے، وہ ہماری کتاب کے پیچھے گئے کہ یہ جلائیں گے اور یہ وہ. حضور ایک اور سوال آپ کی طرف آ رہا ہے
قرآن پاک 1400 سال قبل نازل ہوا، صحیح. لیکن کیا وجہ ہے اتنے جدید دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو کلام رب تبارک و تعالیٰ کا ہو نا تو رب تبارک و تعالیٰ کے کلام سے استفادہ حاصل کیا جائے گا، چونکہ یہ امت آخری امت ہے، صحیح، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور یہ قرآن آخری کتاب ہے. بے تو شک، سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، قرآن کے بعد کوئی دوسرا کلام نہیں آ سکتا، اور اس امت کے بعد دوسری کوئی امت نہیں آئے گی. صحیح، تو جب امت نہیں آئے گی، کوئی دوسرا کلام نہیں آئے گا، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، تو اصل میں یہ پوری مستحکم کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، مفصل کتاب ہے. اب اس کتاب سے استفادہ حاصل ظاہر سی بات ہے کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اب بھی اور قیامت تک تا صبح قیامت لوگ قرآن پاک سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے کو فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے دیکھا جائے تو فرمایا نا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جو شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے. بے شک، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو یہ جو مومنین کے لیے فائدہ اٹھانا ہے، صحیح نا، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور پڑھیں تو ثواب، دیکھیں تو ثواب، چھوئیں تو ثواب، سنیں تو ثواب. بالکل، تو یہ تو استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تحفہ کی طرف سے جو تحفہ امت کو ملا تو یہ قیامت تک رہے گا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک اور سوال ہے زین بھائی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آسمانی کتابیں پچھلی امتوں پر بھی نازل ہوئیں، بے شک، اور ان کے امتیوں نے ان کے اندر جو ہے وہ تحریفیں کر دی اور اس کو بالکل. تبدیلیاں کر دی، لیکن قرآن پاک آج بھی جیسا کا تیسا محفوظ ہے. دیکھیں اگر اس حوالے سے یوں دیکھا جائے نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ توریت، زبور، انجیل تو یہ منزل من اللہ تو ہے، یعنی اللہ عز و جل کی جانب سے نازل شدہ ہے. صحیح، لیکن ہوا یہ کہ ان کا حفظ رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو دیا، اس کی حفاظت کرو. اب کیا ہوا کہ اپنی جانب سے تحریفیں کر دیں، اپنی جانب سے تبدیلیاں کر دیں. ایک میں آپ کو بتاؤں، جیسے یہودیوں کی قوم امت کے اندر بھی نا جو زنا کرنے والے تھے ان کو سنسار کرنے کا بھی حکم تھا، صحیح، ان کو رجم کا بھی حکم تھا. انہوں نے اس حکم کو بدل دیا. اب وہ کیا کرتے، وہ جو اپنے مالداروں کے لیے، امیر لوگوں کے لیے کیا کرتے کہ بھائی انہوں نے قرآن اس میں توریت کے معنی میں تعریف کی، اس کے جو احکامات میں تعریف کی کہ جو ہے زنا کرتا اور امیر ہوتا اس کے چہرے کو سیاہ کر کے اس کو شہر میں گھماتے. تو یعنی انہوں نے مختلف قسم کی تعریفات کرتے گئے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے کتاب ان کو دی، ذمہ بھی ان کو دیا. لیکن قرآن مقدس کو چونکہ قیامت تک رہنا ہے، اس امت کو قیامت تک رہنا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قیامت تک رہنا ہے، تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. میں ایک واقعہ بیان کروں گا اس میں کہ قرآن کی تعریف کو کر بھی نہیں سکتا، صحیح، کہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو ہاتھوں ہاتھ جو ہے اس کا بدلہ بھی مل جائے گا. ایک بزرگ ہے، القول البدی ایک کتاب ہے جو کہ القول البدی جو درود شریف کی فضیلت پر کتاب ہے. اچھا، اس کتاب کے صفحہ نمبر 67 یعنی 67 میں جو ایک واقعہ نقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک علاقہ صنعاء، بزرگ فرماتے ہیں کہ میں صنعاء علاقے میں گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص کے پاس نا بہت سارے لوگ جمع ہو رہے تھے. صحیح، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں پر کیوں جمع ہو رہے ہیں، اس کے پاس جانے کی وجہ کیا؟ بولا اس کی آواز بڑی پیاری ہے، یہ قرات بڑی پیاری کرتا ہے، اور ہر سال ہم اسے اپنا امام بناتے ہیں اور ہم اس کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں بھی چلا گیا. کہتے جب میں گیا نا تو وہ قرآن پڑھتا، بلا شبہ کہتے اس کی آواز بڑی پیاری تھی. اب وہ جب سورۃ الاحزاب کی اس آیت پر پہنچا نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب اس نے اس میں تعریف کیا کہ سنیں، اس نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی علی نبی، یعنی بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں علی نبی پر. صحیح، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ اس نے فٹ کیا اور اس آیت کو پڑھا. آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ آیت پڑھی نا، کہتے ہیں پڑھتے ہی ساتھ وہ ایک دم سے جیسے اس نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ اندھا ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، لولا ہو گیا، اور جزام اور کوڑ برس کا مرض اس کو ایک ساتھ لگا اور وہ بالکل زمین پر بیٹھ گیا. یعنی رب تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی ایک لفظ اس کا چینج کر دے، یعنی کوئی کر بھی نہیں سکتا نا. اس نے بدلنے کی کوشش کی اور ہاتھوں ہاتھ وہ لنگڑا بھی ہو گیا. اور اس کا مقصد کیا اگر ہم سمجھیں تو اس کا مقصد تو یہی ہے نا تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی تعریف کرنے کی کوشش نہ کرے. یعنی وہ آیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے،
اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو ہے نا وہ رکھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کی، قرآن کو نماز کے اندر. اسی وقت وہ بس اس نے پڑھا، اسی وقت وہ اندھا ہوا، اسی وقت وہ لنگڑا ہوا، اسی وقت وہ لولا ہوا، اسی وقت وہ گر گیا، جزام برس کوڑ کا مرض اس کو ایک ساتھ لگ گیا، اور اسی جو ہے نا وہ تکلیف میں وہ ہاتھوں ہاتھ مبتلا ہو گیا. تو یہ تحریفات قرآنی کا جو ہے نا انجام ہے، تو وہ کر بھی نہیں سکتا. دیکھیں جب رب تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا، بھئی مخلوق کا تھا تو بدل دیا، توریت کو بدل دیا، زبور کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، لیکن جب قرآن پاک کی واری آئی نا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کو صبح قیامت تک رہیں. تو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو قرآن پاک کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری گفتگو اس پروگرام میں کی گئی. امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ کل اسی ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.